یہ 28 کی ہے، بعض کہتے ہیں 29 کی ہے، صرف ایک فرق ہے، وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو الف ہے اور یہ جو حمزہ ہے یہ ایک ہی چیز ہے، اس میں فرق نہیں۔ وہ حمزہ اور الف کو جناب والا وہ ایک ہی مانتے ہیں، اس لحاظ سے وہ کیا ہو جاتی ہیں 28 ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس کو حمزہ کو لدا اور الف زیادہ مان جائے تو ابھی یہ کیا ہے جی 29 ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ آپ کی جی پہلی ترتیب ہے۔ تو صرف اس میں لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو اردو پہ نہیں پڑھنا، صرف اس طرح پڑھنا ہے، الف با تا تا جیم ہا خا، یہ را زا توا زوا، اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب دوسرا آ جائیں آپ نے، وہ ہے جسٹ کوئی کپڑا کوئی دیکھ لو کوئی یار۔ اچھا اب آئے نیچے، آپ دیکھ لیں اب یہ اوپر دیکھیں زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے، اور یہ کیا ہے جی سکون ساکن آپ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جو میں نے اوپر بتائی تھا بات کہ حمزہ اور الف میں فرق کیا ہے، جس الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، یعنی چاروں حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے، اب وہ الف نہیں رہا، عربی میں اب اس کی حیثیت کیا ہو گئی ہے جی حمزہ کی ہو گئی، وہ الف نہیں ہے۔ جیسے آپ الحمد سے شروع کرتے ہیں، میں کہتا ہوں الحمد، ٹھیک ہو، میں آپ مجھے دیں آپ سر میں جو کہہ رہا ہوں۔ اچھا اب آپ سب کو مٹا دیں گے، میں سے کہہ رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کپڑا مجھے جزا۔ اچھا یہ آپ کا الف ہے اور یہ آپ کا کیا ہے جی حمزہ۔ کیوں کہ جس الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، چاہے زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا کوئی ساکن ہو، سکون ہو جائے، وہ اب الف نہیں رہا، اب وہ کیا بن گیا جی حمزہ۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے لفظ لکھا پہلا الحمدللہ، یہ جو الحمد ہے لکھا آپ نے، یہ بتائیں یہ الف ہے کہ حمزہ ہے؟ یہ حمزہ ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب میں لکھ دیتا ہوں مالک، ٹھیک ہے، اس مالک میں یہ جو ہے یہ حمزہ ہے کہ الف ہے؟ یہ الف ہے۔ آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ نے کہا اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے اوپر حرکت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ حرکات سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اب آگے آئیں گے، یہ جو آپ نے الف با تا سا کی تختی پڑھی، یہ اور حرکات مل کر الفاظ بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ الفاظ۔ یہ حروف اور حرکات مل کے کیا بنتے ہیں جی الفاظ۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بامانہ اور دوسرا ہوتا ہے بے معنی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو پتہ ہے بے معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جو مطلب چائے شائے، روٹی ووٹی، کھانا پینا، یعنی کچھ الفاظ اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک تو خاص ایک ساتھ ہم ویسے ایڈ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں محمد۔ اب کیا ہے کہ جو بامعنی الفاظ ہیں اس کو عربی کے اندر
कलीमा कहते हैं, कलीमा। ठीक है जी। और चूंकि हमारा मौजू कुरान है, तो कुरान में बेमाना लफ्ज नहीं है, तो ये इसको हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, इसको हम वैसे मिटा देंगे। ठीक हो गया जी। अब ये जो कलमा है, इसके आगे फिर तीन किस्में। एक को इस्म कहते हैं, एक को फेल कहते हैं, एक को हर्फ कहते हैं। ठीक है जी। मुश्किल नहीं लग रहा? अभी तक आप लोगों ने उर्दू के अंदर भी सारी बातें पढ़ी होंगी। ठीक है जी। इस किसी भी चीज का नाम, जगह का नाम, उसको इस्म कहते हैं। मतलब मैं ना अब्दुल्ला है तो ये क्या है जी? ये कमरा है तो क्या है जी? किसी भी नाम, बल्कि असल तो किसी भी नाम को ना, कोई भी जो नाम बनता है ना, उसको आप इस्म कहते हैं। फेल कहते हैं किसी काम के करने को या होने को, लेकिन एक शर्त है, बीच में कोई जमाना पाया जाए, माजी, हाल, मुस्तकबिल, कोई जमाना पाया जाए। और जो हर्फ है, हर्फ की जाती हैसियत ऐसी नहीं होती कि वो अपने पूरी बात कर सके, उसे इस्म या फेल के ऊपर कोई ना कोई सहारा लेना पड़ता है, फिर जाके उसकी बात क्या है जी, मुकम्मल होती है। जैसे मैं आपको मिसाल कहता हूं, जैसे मेरे पास एक हरफ है फी, ये कुरान में बहुत इस्तेमाल हुआ है। इसका आदमी तर्जमा है मैं। फिल किताबी, किताब में। ठीक है जी। अच्छा, अभी बोला कहता फी 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 करता रहे, आपको बात समझ नहीं आती। लेकिन मैंने कहा फिल किताब, किताब में, तो आपको बात समझ आएगी। इसका मतलब ये कि जो हरफ है ना, वो जाती तौर पर वो खुद कोई ऐसी मुकम्मल मफहूम नहीं देता जब तक उसको इन दो चीजों का सहारा ना लेना पड़े। ठीक हो गया जी। यहां तक बात समझ आइए आपको? ठीक है, मैं फिर उंगली में समझाता हूँ आपको। अली बा ता सा जीम हा को हरूफ हिजा कहते हैं। ठीक है जी। और ये कुल कितने हैं जी? बाज 28 कहते हैं, बाज 29 कहते हैं। फर्क क्या है? हमजा अलिफ का। ठीक हो गया। जिस अलिफ पे को हरकत आ जाए, अब वो हमजा है, जिसके ऊपर को हरकत ना हो, समझो वो अलिफ है। एक बात। अच्छा, जेर जबर पेश और साकिन सुकून, इसको हरकत कहते हैं। अब वो जो हरूफ है अली बा ता सा, वो ये हरकत, ये मिलकर अल्फाज बनते हैं। अल्फाज की दो किस्में, एक बामाना और एक बेमाना। बामाना को कलमा भी कहते हैं। और ये जो कलमा है, इसकी तीन किस्में हैं। एक को इस्म कहते हैं, दूसरे को फेल कहते हैं, और तीसरे को हर्फ कहते हैं। ठीक हो गया जी। हमारे मदारस के अंदर जब भी स्टार्टिंग होती है, तो सबसे पहले वो फेल से करते हैं। इसको हम कहते हैं सर्फ। इल्म सर्फ आपने कभी नाम सुना हो? इसका मतलब फेल की बहस। अच्छा जी। और एक इल्म है इल्म नहव, ये कहते हैं इस्म की बहस को। इल्म नहव क्या है जी? इस्म की बहस है। और इल्म सर्फ क्या है जी? ये फेल की बहस है। मदारस में इब्तदा यहां से होती है, लेकिन हम लोग इब्तदा यहां से नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर वो आपको गिरदाने रटाते रहते हैं। लेकिन वो गिरदाने रटाने से मकसद समझ नहीं आता। लेकिन मैं जब आपको पहले इस्म पढ़ाऊंगा, फिर फेल पढ़ाऊंगा, तो फिर आपको इस्म के साथ उसकी अटैचमेंट समझ आएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलती कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत ज्यादा होता है। 8-8 साल चाहिए होते हैं तालिम बनने के लिए, और हमने आपको 16 लेक्चर में इंशाल्लाह अरबी सिखानी है। तो इस हवाले से हम लोग इब्तदा जहाँ से करेंगे वो इस्म से करेंगे, और बाद में जब हम फेल पे आएंगे तो वो इस्म को साथ मिला मिला के हम साथ फेल भी कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया जी।
اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے. یہ 4 باتیں آپ کو پتہ ہوں گی، آپ جملہ بنا سکتے ہیں. اگر یہ 4 باتیں آپ کو پتہ نہیں ہوگی تو آپ جملہ نہیں بنا سکتے. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے اسے کہتے ہیں جنس. یا وہ مذکر ہوگا یا پھر وہ مؤنث. میں یہ کہتا ہوں یہ جو کرسی ہے یہ پڑا ہے، تو میری اردو صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں؟ یہ کرسی مؤنث تھی، پڑی کہتے تو ٹھیک تھا. میں کہتا ہوں عبداللہ بیٹھی ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں عبداللہ بیٹھی ہے، تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں کہ مؤنث کی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے وہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی جنس ہم کیا استعمال کر رہے ہیں، مذکر ہے کہ یا مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز جاننی ضروری ہے اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے، وہ ہے عدد. عدد میں کہتا ہوں آپ سب بیٹھا ہے، جملہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط. کیوں بھائی؟ کہ میں نے بات جو سی ہے وہ جمع کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو میں نے صیغہ استعمال کر دیا وہ واحد کا کر دیا ہے. یہ بات غلط ہے. اگر بات جمع کی ہو رہی ہے تو جملہ بھی جمع کا ہوگا، اور اگر جو بات ہے وہ میری تثنیہ کہتے ہیں 2 کو، تو پھر اس کا جملہ بھی 2 کے ساتھ ہو. اگر بات میں جو سا واحد کر رہا ہوں تو اس کے الفاظ بھی کیا ہوں گی؟ واحد ہوں. تو ہمارے ہاں اردو میں انگریزی میں صرف واحد جمع ہوتا ہے، لیکن عربی فصیح زبان ہے، اس میں ایک لفظ 2 کے لیے استعمال، اس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں، اور بھی نام اس کے مثنیٰ بھی کہتے ہیں، دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. یہ مطلب واحد، تثنیہ اور جمع. تیسرا ہے جی اعراب. اعراب کہتے ہیں کہ ایک جملے کے اندر کیسے پتا چلے گا کہ یہ کام کرنے والا ہے، یہ اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے، اسے کسی طرح نسبت دی جاتی ہے. یہ عربی کی ایک مین چیز ہے. اگر آپ نے عربی کو سمجھنا ہے نا، صحیح سمجھنا ہے، تو یہ سب سے اہم چیپٹر ہے، مشکل چیپٹر ہے. لیکن جس کو یہ آ جائے گا نا، وہ پورے قرآن کو جہاں سے پڑھے گا اس کا ترجمہ ٹھیک کر دے گا. اب میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں، پھر آپ کو جو بات ہے وہ سمجھ آ جائے گی. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، قتل داؤد جالوت، کہ داؤد نے کسے قتل کیا؟ جالوت. اب یہاں سے آپ نے ایک چیز چینج کر دی کہ جہاں آپ نے اس کے اوپر پیش دی ہے نا، وہاں آپ زبر لگا دیں اور یہاں پیش لگا دیں. اب اس کا ترجمہ ہو گیا ہے کہ جالوت نے نعوذ باللہ داؤد کو قتل کر دیا. اب آپ نے پہچاننا کیسے کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، وہ آپ کو بتائے گا اعراب. اگر آپ کے اعراب پکے ہو گئے، اور دوسرے ہیں ضمائر. یہ 2 چیزیں جس کی عربی میں پکی ہو جاتی ہیں نا، وہ قرآن کو جہاں سے بھی کھولے گا اس کو ترجمہ کرنا آ جائے گا. یہ مین چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی. ابھی یہ کھولیں گے، ابھی سے میں آپ کو صرف نام بتا رہا ہوں تاکہ آج جتنے کی ہماری کیپیسٹی ہے نا اسے یاد کرنے کی، اتنی میں کوشش کروں گا 20-25 منٹ میں آپ کی کلاس میں اسی وہ ہو جائے. اور چوتھی چیز ہے جی
حالت، اسم کی حالت. حال کہتے ہیں کہ ایک چیز کی جو حیثیت ہے وہ عام ہے کہ خاص ہے. مطلب کہتے ہیں کہ ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں ایک استاد محترم بیٹھا ہوں. اب استاد محترم کیا ہو گئے جی؟ خاص ہو گئے، اور ہم باقی سب کیا ہو گئے جی؟ عام ہو گئے. اب اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ وید ویسے میں جب اس کا وقت ہے تب بتاؤں، موٹا موٹا دوں گا کہ جب بھی کوئی جملہ اسم بنتا ہے تو جو حالت ہوتی ہے اس کے اندر جو معرفہ ہے وہ ابتدا میں آتا ہے. جملے کی ابتدا آپ کی معرفے کے ساتھ ہوگی، اور آپ جب بھی کوئی مبتدا یا خبر بنائیں گے تو آپ اس وقت مبتدا جو سا ہے وہ آپ معرفہ کو بنائیں گے. لیکن اس کی ضرورت بہت اہم ہے، لیکن ابھی چونکہ اس کا جب وقت آئے گا پھر میں آپ کو مزید سمجھا دوں گا. یہ جو آج کا صرف آپ کا یہ سبق جو آپ نے آج یاد کرنا ہے موٹا موٹا وہ یہ ہے، آپ نے کہنا ہے کہ اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے. اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز ہے اسم کی جنس، کہ جنس کے اعتبار سے اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث. دوسری چیز ہے اسم کی عدد، اسم کا عدد، عدد کے اعتبار سے یا اسم واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا. تیسری چیز یعنی کہ اسم کا اعراب، اعراب کے اعتبار سے یا اسم حالت رفع میں یعنی فاعل، اس کو کہتے ہیں رفع نصب جر. رفع نصب اور جر، ٹھیک ہے جی. یعنی اس کو آپ اردو میں یاد کریں تب بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے اعراب کرنا یا وہ فاعل ہوگا یا وہ مفعول ہوگا یا وہ کسی سے نسبت کھا رہا ہوگا، اضافت کر رہا ہوگا. جیسے میں کہتا ہوں عبداللہ کا قلم، قلم کو نسبت کیسے دی جا رہی ہے جی؟ عبداللہ کے ساتھ دی جا رہی ہے نا. تو ابھی اس کو کہتے ہیں اضافہ، نسبت دینا. یہ مزید میں آپ کو یہ بھی پھر جب اس کا وقت آئے گا سمجھاؤں گا. اور آخری چیز ہے اسم کی حالت، کہ حالت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوگا یا وہ نکرہ ہوگا. یہ اتنا سبق آپ کا جو لیکچر روزانہ آپ کا ہر ہفتے اتنا سا ہوگا. کسی کے اس بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ اضافت کی ایک مثال دیتے ہیں. قلم زید، زید کا قلم، آپ کا موبائل، یہ اضافت ہے. نہیں، اب یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، ماشاء اللہ نے بہت اچھا سوال کر دیا ہے کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعراب جو سا ہے وہ زیر زبر پیش کا نام ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اعراب کہتے ہوتے ہیں کہ اسم کے آخری حرف کے اوپر جو حرکت آئے اس کو اعراب کہتے ہیں. اسم کے آخری حرف کے اوپر، ہاں جی میں آپ کو پرچے دے دوں گا، یہ میں چھپوا کر پورا آپ کو پوری ترتیب انشاءاللہ دوں گا آپ کو، اور اچھے الفاظ لکھ کے. ابھی تو میں صرف آپ کو بورڈ پہ سمجھایا نا موٹا موٹا، پھر میں جب پرچے دوں گا اس میں مکمل ڈیٹیل لکھ دوں گا آپ کو موٹی موٹی. ٹھیک ہے. اعراب کسے کہتے ہیں؟ اسم کے اوپر آخری حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی. جیسے میں آپ کو مثال دی ہے نا، داؤد جالوتا، اس میں اعراب کہاں پر ہے جی؟ آخر میں. ٹھیک ہے جی. آخری جو حرکت ہوگی وہ جناب والا بتائے گی کہ یہ اس کا اعراب ہے. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، کئی دفعہ ہمارے مدارس میں کیا ہوتا ہے کہ پوری کتابوں پہ یہ حرکات ہوتی نہیں، یعنی ہوتی. ہم نے خود سمجھنا ہوتا ہے کہ اس میں فاعل کون سا ہوگا، مفعول کون سا ہوگا. اور جب آپ اس کو زیادہ ایکسپرٹ سے بار بار پڑھیں گے سنیں گے انشاءاللہ، تو آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ سے میں کوئی حدیث آئے گی نا، اس حدیث کے اندر آپ خود ہی بنا لیں گے بھی یہ فاعل پہ یہ حرکت ہوگی اور مفعول پہ یہ ہوگی، اضافت کے اوپر یہ ہوگی.
ٹھیک ہے جی. یہ اب آپ نے صرف 4 باتیں یاد کرنی ہو. پہلی جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں نا وہ نہ بھی یاد کریں مسئلہ نہیں ہے. یہ 4 باتیں ہیں کہ اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جہاں ضروری ہے: اسم کی جنس، اسم کا عدد، اسم کا اعراب، اسم کی حالت. بس یہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کوشش کریں کہ آپ لوگ ایک تو وقت 2 بجے کا ہے تو 2 بجے تک آ جائیں، بلکہ 1:45 آ جائے کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا وقت بھی بچ جائے گا، پھر ہم درس قرآن کے جو وقت ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں. تو آپ کہیں گے درس پہلے دینا ہے تو درس پہلے دیں گے، آپ کہیں گے درس بعد میں ہوگا تو درس ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے. ابھی جو کہ 3 بج گئے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو ہماری یہی کمٹمنٹ آپ سے ہوتی ہے کہ ہم انشاءاللہ 1 گھنٹہ زیادہ لمبا بھی نہیں کریں گے. انشاءاللہ آئندہ کے لیے آپ سب بھائیوں سے کوشش ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ وہ 2 بجے سے پہلے پہنچ جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے ساتھ ایک ساتھی اور لیں. ایک میں آپ کو عجیب بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں نا کوئی نیگیٹو کام ہو تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگ مجرے کرواتے ہیں، نیگیٹو کام کرتے ہیں، پورا محلے کو دعوت پہنچ جاتی ہے. اچھے کام کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرے گا، ہم روز کا ایک بندہ بھی تیار کریں، ہفتے میں 7 بندے لاتے ہیں. اور انشاءاللہ اس جگہ پہ آپ کو نا کوئی فرقہ واریت کی کوئی ایسی بات ایک بھی سننے کو نہیں ملے گی. انشاءاللہ اتھینٹک بات کریں گے، قرآن و سنت سے بات کریں گے، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا یا اللہ کے قرآن کی بات ہوگی. میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں کہ میں کوئی ہوں، نہ میں کوئی بڑا عربی دان ہوں، مجھے عربی بھی صحیح نہیں آتی. میں کہوں کہ میں کسی عربی سے بات کرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا کسی عربی سے بات. وہ جماعتوں میں جاتے ہیں تو وہ جماعتوں میں عرب لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے بہت ٹرانسلیٹ وغیرہ جو اسی وہ کر لیتے ہوتے ہیں. لیکن کمزوری ہے، غلطیاں ہیں. کبھی کبھی مجھے ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں کئی دفعہ چیزیں بھول جاتا ہوں، مجھے کوئی اور بندہ ہوتا ہے سر آپ نے یہاں بھی یوں کر دیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. لیکن یہاں پر آپ کو جو عربی ہے وہ قرآن کی سکھائی جائے. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے آپ ترجمہ خود کرنا سیکھ جائیں، قرآن سمجھنا سیکھ جائیں. تو میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اتوار کو کہ بھائی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم مکمل قرآن کو خود بھی نہیں سیکھ سکتے، اس کے لیے علماء کی رہنمائی کی ضرورت بھی پڑتی ہوتی ہے. مسائل کے اندر ہیں کچھ باتیں، آیات متشابہات کے اندر ہیں. تو یہ نہیں دعویٰ کرنا کہ جی ہم اب خود ہی قرآن جو ہے سمجھ لگ جائیں گے. صرف یہ ہے کہ تھوڑی بہت اٹیچمنٹ قرآن کے ساتھ آپ کی ہو جائے. اس میں ہم علماء کرام کی نفی نہیں کر رہے کہ جی عالموں کی ضرورت نہیں ہے، علماء کی بھی ضرورت ہے، علماء ورث الانبیاء ہوتے ہیں. لیکن کم از کم تھوڑا بہت اس میں ہم آگے آ جائیں. پھر انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے جب آپ خود یہ سیکھنے سکھانے والے بن جائیں گے، پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ پھر آپ کا اس کے اندر ملکہ پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین. 0340